وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له كفل منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وقال تعالى في موضع آخر: وشاورهم في الأمر. صدق الله العظيم. معزز دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ اور بے انتہا شکر ہوا، کرم ہوا، فضل ہوا اور اس کا احسان ہوا کہ اس نے اول وقت میں ہم کو جو ہے تو اس کی ندا پر اور اس کی دعوت پر لبیک کہنے کی جو ہے تو توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے اور ہم صرف 4-5 لوگ ابھی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑے افسوس کا مقام ہے، جبکہ یہ ہماری بستی مسلمانوں کی بستی کہلاتی ہے۔ یہ ہمارا محلہ مشہور ہے مسلمانوں سے، حفاظوں سے، علماء سے اور جو ہے تو دیگر دینی تنظیموں سے ہماری جو گاؤں ہے بہت مشہور ہے۔ لیکن افسوس کا مقام وہیں یہ بھی ہے کہ آج ہماری مسجدیں جو ہے تو اول وقت میں خالی ہے جمعہ کے آنے سے۔ اللہ تمام ہی بستی والوں کو، محلے والوں کو جمعہ جیسے اہم فریضے کے لیے اول وقت میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے معزز دوستوں، بزرگوں، بات بہت ہی مختصر کرنی ہے، وقت بھی بہت مختصر ہے، لیکن جو باتیں ہوں گی وہ بڑی ہی اہمیت کی حامل ہوں گی، اور جو باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی، امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ جیسے گناہ گار سے وہ باتیں صحیح کہلوائے اور ان تمام باتوں پر ہم سب کو جو ہے تو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جو بھی بات ہوگی انشاءاللہ شریعت قرآن حدیث کی روشنی اور دائرے میں کہی جائے گی۔ دیکھیے ابھی جو حالات کا تقاضا ہے اور ہندوستان کی جو حالات چل رہے ہیں، اس سے ہم بلکہ ہمارے بچے تک بخوبی جو ہے تو واقفیت رکھتے ہیں، اور جوان کیا، بوڑھا کیا، مرد کیا، عورت کیا، ہر ایک جو ہے تو فی الوقت موجودہ حالات سے الحمدللہ نہ صحیح 100% جو ہے تو واقفیت بلکہ 70-80% جو ہے تو ہم میں سے ہر شخص کو ہندوستان کے موجودہ حالات اور حکومت اور غدار حکومت اور ظالم حکومت سے واقفیت ضرور ہے۔ دیکھیے یہ جو اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو سلطنت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور سلطنت کی جو باغ دور ان کے ہاتھ میں آئی ہے، تو سوال یہ نہیں کہ یہاں پر کیوں آئے، سوال یہ نہیں کہ ان کو اتنا اونچا اور ان کو اقتدار جو ہے تو کیسے ملا ہے، ان کو گرانا کس طریقے سے ہے، ان کو ہرانا کس طریقے سے ہے، اس سلطنت کو جو ہے تو قدموں میں کس طریقے سے لانا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اس سلطنت کو، اس بادشاہت کو اور ان حکمرانوں کو اوپر تک جانے کے لیے کن لوگوں کے ہاتھ رہے ہیں، سوال یہ ہے۔ تو یہ ہندوستان کے عوام ہی ہیں کہ جنہوں نے فی الوقت کی موجودہ ظالم حکومتوں کو برسر اقتدار اور جو ہے تو تخت پر جو ہے تو بلند ہندوستان کے تخت پر بیٹھ کر جو ہے تو ظالم حکمرانی کے لیے منتخب کیا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھیے، آج کا ہمارا جو موضوع ہونے والا ہے وہ ہے ووٹ کی اہمیت کے اوپر۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر میں آپ کو بتاتا چلوں، وقت بھی ہمارے پاس بہت ہی مختصر ہے، تو میں آپ کو مختصر وقت میں بتاتا چلوں کہ یہ جو ہم ووٹ دیتے ہیں، گویا کہ یہ ایک ہمارے ملک کو جو ہے تو اچھے اور برے حکمران منتخب کرنے میں ووٹ کی بہت ہی بڑی اہمیت ہے، اور یہ ووٹ ہمارا اتنا قیمتی ہے، اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ ہمارے اپنے ووٹ کے ذریعے ہندوستان کا پورا پلڑا، ہندوستان کا پورا جو ہے تو نقشہ تبدیل ہو سکتا ہے، اور اللہ تبدیل کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ووٹ ہے یہ صرف دنیا کے حد تک محدود نہیں ہے، قرآن و حدیث میں اس کی
تعلیمات دی گئی ہے. وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ ووٹ کی شرعی حدود 4 قسموں پر ہے. کتنے قسموں پر ہے؟ 4 قسموں پر. اگر یہ چیز آپ حضرات نوٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ووٹ ضائع بھی نہیں ہوگا اور ہمارا ووٹ اس شخص کو جائے گا جو مسلمانوں کے حق میں ایوان میں جو ہے تو اپنی آوازوں کو اور اپنی صداؤں کو بلند کرے اور مظلوم مسلمانوں پر جو فی الوقت ہندوستان میں جو ہے تو مظالم ہو رہے ہیں، طرح طرح کی جو ہے تو مصائب اور آلام کے ان پر پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان تمام حالات کو ہم اپنے ایک ووٹ کے ذریعے جو ہے تو تبدیل کر سکتے ہیں. تو ووٹ کی شرعی حدود 4 قسم پر ہے. پہلے ووٹ کی حیثیت یہ ہے کہ ووٹ ایک گواہی کے درجے میں. جس طریقے سے ہم کسی شخص کے حق میں اس کے اچھا یا برا ہونے کی گواہی دیتے ہیں، ایسے ہی ہم اس شخص کو جو انتخابات میں الیکشن میں امیدوار کے طور پر جو ہے تو کھڑے رہتا ہے، ہم اس شخص کو یا تو ووٹ دیتے ہیں اس کی گواہی کے لیے آیا یہ شخص یا تو اچھا ہے یا برا ہے. تو ووٹ کی ایک شرعی حیثیت ہے گواہی کی. مثلا کورٹ میں اگر ہم پیش ہو گواہ کی حیثیت سے تو ہم گواہی اسی کے حق میں دیں گے کہ جو ہم نے عین آنکھوں سے ہمارا مشاہدہ کیا ہے اور جو ہم نے دیکھا ہے ہم اس کی گواہی دیں گے. لہذا ہمارا ووٹ اس شخص کو جا رہا ہے کہ جس کو ہم نے عین ہماری آنکھوں سے جو ہے تو دنیا کے کارنامے کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو ہم گواہی اسی کے حق میں دیں گے جو اچھا ہو. تو ہمارا یہ ایک ووٹ گواہی کی حیثیت رکھتا ہے. ووٹ کی دوسری حیثیت ایک شرعی حیثیت میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری حیثیت ووٹ کی آتی ہے سفارش کی، شفاعت کی. قرآن کریم کی ایک آیت اس سلسلے میں ہے مَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منھا، کہ جو کسی کے حق میں اگر اچھی سفارش کرے گا، اچھی شفاعت کرے گا، بھلائی کے معاملے میں اس کی سفارش کرے گا، تو اگر اس کو جس کو کہ اس نے سفارش کی ہے وہ اس میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کی کامیابی میں اس کا بھی حصہ ہوتا ہے. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا، اور جو شخص کسی کے حق میں برائی کی شفاعت کرے گا، برائی کی سفارش کرے گا، تو اس کی برائی کا حصہ یہ سفارش کرنے والے کے بھی حق میں جائے گا. تو سفارش کی 2 قسمیں ہو گئی قرآن کی روشنی میں، ایک ہے سفارش حسنہ اور ایک ہے سفارش سیئہ. ہمیں سفارش حسنہ کرنی ہے، سفارش سیئہ کرتے کرتے ملک یہاں پر آ چکا ہے. اشاروں اور کنایوں میں آپ کو بات کہی جائیں گی. صاف الفاظ میں اس مسجد کے منبر سے ہم کسی پارٹی اور کسی تنظیم کا جو ہے تو نام نہیں لے سکتے. تو ووٹ کی دوسری حیثیت ہے اچھی سفارش. ہم اچھی سفارش کے ذریعے ایسے جو ہے تو پارلیمنٹ میں ایسے امیدوار کو جو ہے تو ہمارے لیے منتخب کر سکتے ہیں جو ہمارے حق میں سفارش کرے، ہمارے حق میں جو ہے تو صدائیں بلند کرے. ووٹ کی جو ہے تو تیسری حیثیت آتی ہے مشورے کی. جو ہم ووٹ دیتے ہیں گویا کہ ایک طرح کا مشورہ ہے. قرآن کریم کے اس سلسلے میں آیت ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے تو لوگوں سے کسی معاملے میں اگر فیصلہ کرنا ہو تو مشورہ کیجیے. دیکھا ہوں آپ نے کہ جب بھی کوئی اہم امر پیش ہوتا ہے یا جب بھی کوئی اہم معاملہ طے پانا ہوتا ہے تو ہم اس سے پہلے اس کام کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے حدیث کی روشنی میں مشورہ کرتے ہیں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، تو ہمارا ووٹ گویا کہ شرعی حیثیت کے مطابق ایک طور پر مشورہ ہے. ہم اپنے مشورے کو اچھا دیں. جیسا کہ مشورہ ہوتا ہے تو ہم اس میں رائے پیش کرتے ہیں. گویا کہ ہماری رائے اور ہمارا مشورہ ایک اچھے امیدوار کے تئیں ہونا چاہیے، ایک اچھے امیدوار کے حق میں ہونا چاہیے. نہیں کہ وہ آپ کے جو ہے تو مساجد، مدارس، دینی تنظیموں کو جو ہے تو مسمار کرنے میں لگ جاوے. یہ کیا بات ہوئی کہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے اور اس میں ہندوستان میں رہنے والے خصوصاً مسلمانوں سے ان کے اپنے حقوق چھینے جاوے، ان کے اپنی مساجد اور مدارس کو مسمار
شمار کیا جاوے اور ان کے جو ہے تو تعلیم گاہوں اور دینی جو ہے تو تنظیموں اور درسگاہوں پر جو ہے تو حملے کیے جاوے اور پھر ایک مسلمان ہونے کے ناطے باوجود ان تمام حالات کی واقفیت کے ایسی حکومت کو اپنا ووٹ سونپ دے تو کل قیامت کے دن یقیناً میرے دوستوں اور بزرگوں ان اللہ ہم مسئول ہوں گے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے الا کلکم مسئول عن وکلکم مسئول عن رعیتہ کہ کان کھول کر سن لیجئے کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور بروز قیامت اس سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جس کو جو ہے تو منتخب کر رہے ہیں, جس کو اپنا یقین کی ووٹ دے رہے ہیں, اگر کوئی شخص سوچے کہ میرے اکیلے کے کسی ایک ایسی پارٹی کو ووٹ دینے سے ہندوستان کا نقشہ بدل جانے والا نہیں ہے تو ایسی سوچ رکھنے والے لوگ دنیا میں بہت سارے ہوں گے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کا تختہ اور پلڑا بدلے تو ہمیں اپنا ووٹ اچھے لوگوں کو دینا ہوگا, ایسے لوگوں کو دینا ہوگا کہ جو سیکولرزم کو اپنے سامنے رکھ کر جو ہے تو ہر ایک کے حق میں ایوان اور پارلیمنٹ میں جو ہے تو حق کی آواز اور صدر کو بلند کرے. ووٹ کی چوتھی حیثیت ہے وکالت کی. مثلا کورٹ میں اگر ہمارا کوئی معاملہ پیش آ جاوے تو ہم اس کو جو ہے تو ہمارے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے کسی وکیل کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ یہ وکیل ہماری طرف سے ہمارے حق میں لڑے اور وکالت کرے. ٹھیک اسی طریقے سے ووٹ کی بھی ایسی ہی حیثیت ہے اسلام اور شرع میں جیسے کہ ایک ووٹ کی حیثیت ایک امیدوار کے لیے. جس امیدوار کو ہم منتخب کر رہے ہیں تو ہم اسے اپنا وکیل بنا رہے ہیں کہ چاہیے ہم نے آپ کو ایوان کے لیے ہمارا وکیل منتخب کر لیا ہے, پارلیمنٹ میں ہم نے آپ کو جو ہے تو منتخب کر دیا ہے, آپ پارلیمنٹ میں جا کر ہمارے حقوق پر بولیے, ہماری عورتوں کے حقوق پر بولیے, ہمارے مسلمانوں کی شریعت پر آواز اٹھائیے. ورنہ آج موجودہ حکومت جو ہے تو اناپ شناپ لفظوں کے ذریعے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو جو ہے تو لڑا کر کے ہندوستان کی ووٹ حاصل کرنا چاہتی ہے. اور وہ دن بعید نہیں کہ اگر ہم نے اپنا ووٹ صحیح امیدواروں کو نہیں دیا تو پھر وہ دن دور نہیں کہ یہ داڑھی اور ہمارے سروں پر یہ ٹوپیاں اور ہمارا اسلامی تشخص خدا نہ کرے برقرار نہ رہے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دین اور ہمارے اسلام اور ہماری شرع کا تحفظ ہو, بقا ہو, ہندوستان میں امن و سلام قائم ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ووٹ جو ہے تو صحیح پارٹی کو منتخب کر کے دیں. یہ ہمارا ایک ووٹ دوستوں اور بزرگوں لگتا یوں ہے کہ اس کا کچھ حاصل نہیں, جبکہ فی زماننا ھذا اس وقت کے معاصرین علماء نے لکھا ہے اور کہہ رہے ہیں اور اپنی تقریروں کے ذریعے عوام الناس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عمرے پر جانے والے لوگ ہیں وہ اپنے عمرے کو ذرا بریک لگا کر اور رمضان المبارک یا حج کے ایام کے بعد اپنا عمرہ کرے, اس لیے کہ یہ سنت سال بھر میں کبھی بھی ادا کی جا سکتی ہے, لیکن یہ جو ووٹ ہے یہ بہت قیمتی ہے. فی زماننا ھذا علماء کے نزدیک ووٹ کی اہمیت عمرے سے بڑی ہوئی اس معنی کر کے ہے کہ عمرے کی سنت آپ سال بھر میں کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں. اگر آپ کے 5 ووٹ سے اگر کی کوئی حکومت اگر ہندوستان پر ایسی قابض ہو جاتی ہے کہ ہمارے دین اور شرع کی کوئی جو ہے تو بقا اور ہمارے دین اور شرع کا تحفظ نہیں ہوتا ہے اور 5 ووٹ سے اگر کوئی سیکولر حکومت اور کوئی منصف بادشاہ اور کوئی عادل جو ہے تو امیدوار اگر گر جاتا ہے تو یقیناً قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہم اللہ کے نزدیک مسئول ہوں گے کہ بتائیے کہ ہم نے حکم دیا تھا کہ آپ ابھی ووٹ سے پہلے ہی جو ہے تو عمرہ کرنے کے لیے چلے جائیں. ہندوستان میں اس وقت کے بڑے بڑے علماء کرام جو ہے تو ووٹ کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ ووٹ ہمارے لیے ہمارے ہندوستان کے حالات کو تبدیل کرنے کے لیے بہت ہی بڑا وسیلہ اور بہت ہی بڑا جو ہے تو ذریعہ ہے. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں اس دن
जिस दिन इलेक्शन होने वाले हैं और पार्लियामेंट में उन जो है तो उम्मीदवारों के लिए हम अपना वोट करें कि जो हमारे लिए सेकुलरिज्म की हैसियत रखते हो, हमारे हक में जो है तो आवाजें भी बुलंद करें, ऐसी पार्टियों के उम्मीदवारों को हम जो है तो वोट करें और वोट जरूर करें। वोट के दिन हम अपने तमाम तर जो है तो मसरूफियात को, मशगूलियात को जो है तो एक दिन के लिए तर्क कर दे। 1 घंटे का काम होता है, हम वोट करें और उसके बाद हमारे जो अपने दिन, हमारे जो रोजाना के जो है तो दिन के रोजाना के जो काम होते हैं वो अंजाम दे। वैसे भी 1 घंटे के लिए कौन सी बड़ी बात है कि हम 1 घंटे से हमारा जो है तो 5 साल का हिंदुस्तान, इसकी तकदीर बदल सकती है और ये रोशन हो सकता है और फिर से वो फजा कायम हो सकती है, माहौल चल सकती है कि हिंदू और मुसलमान एक होटल में एक साथ एक टपरी पर बैठकर जो है तो एक गिलास से पानी पिएंगे इंशाअल्लाह। ये तो वो हुकूमतें हैं कि जो हिंदुस्तान में एक बाग के जो है तो दरख्तों के दरमियान वोट डालने की कोशिश कर रही है। दुआ करे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हिंदुस्तान के हालात को जो है तो साजगार फरमाए, दुरुस्त फरमाए और आने वाले इंतखाबात में ऐसे उम्मीदवारों को अल्लाह मुंतखब फरमाए जो मुसलमानों के हक में जो है तो अपनी आवाज़ ऐवान में बुलंद करे। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना